أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. قرآن کا یہ اصول ہے کہ جہاں اللہ کے قرآن نے کفر کو بیان کیا ہے ساتھ ہی ایمان کو بھی بیان کیا ہے. جہاں اللہ کے قرآن نے جہنم کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی جنت کا ذکر بھی کیا ہے. تو پیچھے ذکر ہوا ہے اعدت للکافرین. جہنم کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اب اس میں مومن بھی جائیں گے گناہ گار، تیار ان کے لیے کی گئی ہے کافروں کے لیے. لیکن جو مومن گناہ گار ہوں گے چاہے گا اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا ایمان والوں کو، چاہے گا سزا دے کے معاف کر دے گا. یعنی مومن گناہ گار بھی اس میں جائیں گے. جیسے جیل جو تیار کی جاتی ہے وہ کس کے لیے تیار کی تھی؟ مجرموں کے لیے. تو کبھی کبھی جو مجرم نہیں ہوتے وہ بھی چلے جاتے ہیں اس میں جیل میں. جو مجرم نہیں ہوتے وہ بھی چلے جاتے ہیں. جرم کر کے جیل میں جانا یہ عیب ہے. دین کے لیے جیل میں جانا یہ عیب نہیں بلکہ ثواب ہے اور نبیوں کی سنت ہے قید ہونا دین کے لیے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت ہے. دین کے لیے قید ہونا اللہ کے محبوب کی سنت ہے. 3 سال شیب ابی طالب میں اللہ کے محبوب کو اور اللہ کے محبوب کے صاحب کو کافروں نے قید میں رکھا، باہر نکلنے دیے. 3 سال مسلسل پتے کھا کے خشک چمڑے کھا کے مسلمانوں نے گزارا کیا، باہر نہیں نکلنے دیا کافروں بھائی ایمانوں نے. دین کے لیے قید ہونا یہ حضرت عثمان کی سنت ہے. عثمان کو بھی مکے والوں نے قید کر لیا تھا. دین کے لیے قید. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دین کے لیے جیل میں گئے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دین کے لیے قرآن کے لیے جیل میں گئے. اور مولانا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی دین کے لیے جیل میں گئے. اور مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہو رہے ہیں. ان کی تو ساری زندگی کچھ ریل میں گزری ہے انگریز کے خلاف مدنیوں کے خلاف، اور کچھ جیل میں گزری ہے. ساری زندگی کچھ ریل میں گزری ہے اور کچھ جیل میں گزری ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ کہا کرتے تھے کہ جب میں تقریر کرتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں واہ شاہ جی واہ شاہ جی، اور جب جیل میں جاتا ہوں پھر کہتے ہیں آہ شاہ جی یہ اچھا ہوا جیل میں گئے. یہ کہتے ہو. اور کہا کرتے تھے کہ دین بیان کر کر کے میرے بال سفید ہو گئے لیکن قوم کا اندر اسی طرح سے آئے. قوم کا اندر نہیں سفید ہوا. دین اتنا بیان کیا، ساری ساری رات قرآن بیان کرتے تھے. سکھ ہندو کافر، آواز بڑی اچھی تھی، بغیر لاؤڈ اسپیکر کے دور دور آواز ساری رات قرآن بیان کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ بیان کر کر کے قرآن دین میرے بال سفید ہو گئے، قوم کا اندر سفید نہیں ہوا. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور خوشخبری دے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے اچھے. ایمان بھی لائے اور اچھے عمل کیے. ان کو کیا دے دو؟ خوشخبری دے دو، بشارت دے دو. ایمان جو ہے نا، ایمان یہ خالص ایمان ہونا چاہیے. خالص ایمان، ملاوٹ والا ایمان. 2 نمبر ایمان اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ خالص ایمان کو پسند کرتا ہے. خالص ایمان کیا ہے؟ کہ حی و قیوم صرف کون ہے؟ یہ ہے خالص ایمان. مشکل کشا حاجت روا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ. خالص صرف اللہ. حاجتیں پوری اللہ کرتا ہے، مشکل کشائیں اللہ کرتا ہے. داتا صرف کون ہے؟ داتا کا معنی دینے والا. دینے والا. تو دینے والا کون ہے؟ لوگوں نے حضرت علی حجویری کو داتا کہہ رہے ہیں. انہوں نے نہیں کہا کہ مجھ کو داتا کو، یہ لوگ ہی کہہ رہے ہیں. ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے میں داتا ہوں مجھے داتا کہو. استغفر اللہ. تو یہ خود ہی لوگ کہہ رہے ہیں. جی تو یہ نہیں کہہ گئے یہاں تم گلے رکھو، میلے عرس قوالیاں کراؤ، یہ اللہ کے بلی بزرگ نہیں کہہ گئے. یہ لوگ ہی کر رہے ہیں سلسلے.
میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یار داتا کا معنی دینے والا، ہر شے تو اللہ، علی حجویری نے تم کو کیا دیا ہے؟ نام لو، کنفرم کرو جیسے آپ کہتے ہیں یہ چیز دی ہم کو علی حجویری نے، آنکھیں، کان، دانت، جی، اور اپنا دماغ، ہاتھ پاؤں، بیوی بچے، صحت، کاروبار، ہر شے، ایک وجود کا بال تک یہ کس نے دیا ہے؟ حجویری کو کیوں تم داتا کہتے ہو؟ داتا اللہ ہے۔ داتا کون ہے؟ ہر شے، ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی نعمت ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ۔ قرآن کہہ رہا ہے وہ اللہ کے ولی ہے، وہ اللہ کے بزرگ ہیں، ان کا احترام کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، انہیں دیکھو کہ دین کا کام، ایک نے کہا یہ دین دیا ہے ہم کو، حجویری نے دین اس لیے داتا، دین بھی اللہ ہی دیتا ہے، ہدایت جس کو اللہ چاہتا ہے اس کو ملے، جس کو اللہ نہ چاہے اس کو ہدایت ملے، ہر شے ہی اللہ دیتا ہے، یہ صفت اللہ پاک کی ہے۔ خالص ایمان، ہر چیز کا خالق کون ہے؟ ہاں یہ ہے خالص ایمان۔ اگر ملاوٹ کر دی، ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ہر چیز پہ اللہ کا کنٹرول ہے، ہر چیز پہ اللہ قادر ہے، ہر جگہ اللہ موجود ہے، اور ہر چیز اللہ عطا کرتا ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، ہر جگہ اللہ سن، یہ ہے خالص ایمان۔ اگر اس میں ملاوٹ کر گڑبڑ ہوگی تو ملاوٹ والا ایمان اللہ پسند نہیں کرتا۔ مکے کے جو لوگ تھے نا، وہ اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، وہ خالص اللہ کو پکارتے، جب کشتیوں میں شمار ہوتے تھے نا، وہ کشتی پھنس جاتی تھی تو پھر قریب خشکی میں تو غیر اللہ کو پکارتے تھے، لیکن جب پانیوں میں پھنس جاتے تھے تو پھر خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ جی تو ہمارے کیا یہ پھنسے ہوئے بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں، باولا کے بیڑا تک پار پاک پٹن دیان کھلوتی بیڑی میری بنے لا، مولا علی شیر خدا میری کشتی پار لگا دینا، یہ دیکھو میرے دین چشتی لگا دے پار کشتی، یہ پھنسے ہوئے بھی ان کو پکارتے ہیں غیر اللہ کو۔ مکہ کا مشرک پھنسا ہوا پانی میں، اذا رکبوا فی الفلک دعوا اللہ مخلص، جب کشتیوں میں سوار ہوتے تھے خالص اللہ کو پکارتے تھے۔ اور فتح مکہ وقت ابو جہل کا بیٹا اکرمہ یہ بھاگ گیا، اس کو پتا تھا اپنے باپ کے کرتوت کا، جو باپ نے کیا ہے ابو جہل نے، یہ بھاگ گیا، مسلمانوں کے ہتھے چڑھ کے پتہ نہیں کیسے مجھے ماریں گے، یہ کسی کشتی میں بیٹھ گیا، جا کے میں یہاں سے نکلی جاؤں، تو کشتی وہ پھنس گئی پانی میں، ایسے کشتی میں بیٹھے تھے ملا وغیرہ سواری، وہ خالص اللہ کو پکارنے لگے۔ میں نے کہا یار باہر تم غیر اللہ کو پکار رہے، یہاں اللہ کو پکار رہے ہو کشتی میں، کہ یہیں یہاں اللہ بھی چاہتا ہے، باہر دوسرے بھی چاہتے ہیں، یہاں صرف اللہ بھی چاہتا ہے، مسئلہ ہی سمجھ آ گیا مجھے، وہ جو باہر بچاتا ہے یہاں ہی وہی بچاتا ہے، یہی تو اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، پھر باہر اللہ بچاتا ہے، کشتی میں تو باہر بھی اللہ ہی بچاتا ہے، کشتی میں اللہ، اگر میں کنارے لگ گیا نا صحیح سر، تو میں جائے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، کشتی کنارے لگ گئی تو مکے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے خالص ایمان، خالص اللہ کو پکارو، خالص اللہ کو سجدے کرو، رلے والا ایمان نہیں ہے کہ ادھر قبر کو بھی سجدہ کر لیا، حضرت صاحب کو سجدہ کر لیا، اللہ کو سجدہ کر لیا، ملاوٹ والا ایمان ہے۔ اللہ کے نام کی نظر نیاز دے دی، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز دے دی، اللہ سے ہی مانگ لیا، نبیوں کو لیا، تو ملاوٹ والا ایمان ہے۔ ایسے ایمان کی کوئی ضرورت نہیں، خالص اللہ سے مانگو، خالص اللہ کو پکارو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، خالص اللہ کو پکارو۔ پکار جو ہے یہ کس کا حق ہے؟ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، محبوب کہہ دے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی، اللہ کو جس نام سے بھی پکارو اللہ کے سب نام اچھے ہیں۔ قل انما ادعو ربی، محبوب کہہ اعلان کر کے میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، کسی کو نہیں پکارتا۔ قرآن بڑا پڑا ہے کہ پکار یہ کس کا حق ہے؟ ادعونی استجب لکم، مجھ کو پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، آؤ تو صحیح۔ تو ایمان کیا ہو؟ خالص ایمان، وبشر ان لوگوں کو ایمان دو، خوشخبری دو جو ایمان لائے، خالص ایمان، جو ایمان میں مخلص ہے، وعملوا الصالحات، اور عمل کی انہوں نے اچھے عمل۔ اچھا عمل کون سا ہوتا ہے؟ جو قرآن سے اور نبی کے فرمان سے ثابت ہو وہ، اور پھر عمل کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، وہ قبول ہوگا اللہ کے دربار میں۔ جو کام قرآن سے نبی کے دین سے ثابت نہیں ہے، چاہے اس کو جتنا مرضی اخلاص کے ساتھ کر لو، وہ قبول نہیں ہوگا۔ اور جو کام اللہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت، اخلاص نہیں ہے تو پھر بھی قبول نہیں ہوگا۔ یعنی عمل، اچھا عمل قبول ہونے کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک تو عمل کہاں سے ہو؟ قرآن میں سے، نبی کے فرمان میں سے ہو، اس کا ثبوت ہو، قرآن کی نبی کی سنت کی مور ہو اس پہ لگی بھی، یہ قرآن میں ہے عمل، یہ نبی کے فرمان میں ہے، پھر وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔
پھر ہمارے جو ہے نا کئی عمل اچھے یہ نا قرآن میں ہے تو خود ہی لوگوں نے اچھے بنا لیے. ہم عید میلاد النبی جو ہے یہ قرآن میں ہے ہی نہیں، نہ حدیث میں ہے، نہ لفظی ہے نہیں عید میلاد النبی، لفظی ہے نہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں. تو آگے تو کیا ہوگا؟ چل رہے ہیں لوگ کتنا کچھ کر رہے ہیں. اذان سے پہلے صلاۃ لوگ پڑھتے ہیں، یہ ہے نہیں قرآن کے اندر، حدیث کے اندر ہے نہیں. نبی والی اذان جو ہے حدیث پڑھ کے دیکھیں آپ، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، لا الہ الا اللہ ختم ہوتی ہے. کچھ لوگوں نے پہلے اضافہ کر لیا اذان سے، کچھ بعد اندر اضافہ کر لیا. یہ نبی والی اذان نہیں ہے. نبی والی اذان کہاں؟ حضرت بلال یہاں سے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ کے نبی کے دور میں اذان یہاں سے ہوتی تھی. اور اب بھی مکے مدینے میں آپ حج کرنے جاتے ہیں عمرہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ لا الہ الا اللہ. نہ درمیان میں کچھ ہے اور نہ پہلے کچھ ہے. یہ درود شریف جو ابراہیمی درود یہ حدیث میں یہ پڑھتے نہیں. اور کیا پڑھ لکھی درود، ماہی درود، تاج درود، اپنے اپنے بتا. یہ کیا ہے؟ یہ ملاوٹیں ہیں. عمل وہ جو قرآن سے ثابت ہو، نبی کی حدیث سے، اللہ کی رضا کے، وہ عمل قبول ہوگا. ہاں جی یہ میلے عرس قوالیاں کہاں ہیں ٹول؟ ہاں جی یہ پکی قبریں، جھنڈیاں جھنڈے، اور یہ اپنا اگربتیاں پھولوں کی چادریں، ہاں جی یہ کہاں ہے قرآن کے اندر؟ تیجے ساتے اور یہ 9ویں 10ویں 40 قرآن کے نہ حدیث کے اندر. نہ اللہ کے نبی نے کام کیے، نہ صحابہ کرام نے کی، نہ ائمہ اربعہ کی فقہ میں. ائمہ اربعہ کی فقہ میں اختلاف ہے لیکن یہ مسئلے ہے ہی نہیں، ان کا وجود ہی ہے نہیں. اور یہ ہمارے صرف پاکستان میں ہی ہے، یہ ہندوستان میں بس، اور کسی ملک میں ہے ہی نہیں چیزیں. یہی بات. عمل وہ جو قرآن حدیث سے ثابت ہو اور اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہ عمل صالح ہے، وہ عمل اللہ کے دربار. یہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے، یعنی ایمان بھی خالص اور عمل بھی جو خالص، جو قرآن سے نبی سے ثابت اور اللہ کی رضا کے لیے، ایسے ایمان والوں کو، ایسے عمل کرنے والوں کو میرے نبی بشارت دے دو کہ بے شک ان کے لیے باغات ہے. ان لہم جنات تجری، بے شک ان کے لیے کیا ہے؟ باغات. اب 3 باغ تو ہر جنتی کو قرآن سے ثابت ہے. 3 باغ، کیونکہ اردو کے اندر 1 واحد 2 جمع، فارسی میں 1 واحد 2، عربی میں 1 واحد 2 تثنیہ اور 3 جمع. 3 سے شروع ہوتی ہے. یہاں جمع ہے کہ 3 باغ تو اللہ ہر جنتی کو، لیکن اللہ ہر جنتی کو سینکڑوں ہزاروں باغ عطا فرمائے گا. سینکڑوں. یہاں ہمارے پاس کسی کے پاس باغ ہے، کسی کے پاس نہیں. ہمارے پاس کسی کے پاس باغ ہے ہی نہیں، کسی کے پاس باغ ہے. جس کے پاس باغ ہے بھی وہ بھی کسی کے پاس امرود کا باغ ہے، جامن کا باغ ہے، یا لنگڑے آم کا، چوسے آم کا، ہر قسم کے پھلوں کا باغ تو نہیں کسی کے پاس. جنت کے اندر ہر جنتی کو اللہ ہر قسم کے پھلوں کے باغ عطا فرمائے گا. ہر قسم کے امرود کے باغ بھی ہوں گے، کھجور ہے جی، کیلا، سیب، جو بھی ہے. تو ہر جنتی کو ہر قسم کا اللہ باغ، پھلوں والے باغ عطا فرمائے گا. تو یہ جو ہمارے باغ ہیں یہ خشک ہو جاتے ہیں، بیماری لگ جاتی ہے. جنت کے جو باغ ہمیشہ ہرے بھرے رہیں گے. یہ باغ کے پھل لاتے ہیں، کبھی نہیں کچھ 6 ماہ کے بعد، وہ سال کے بعد پھل لاتا ہے. لیکن جنت کے جو باغ ہیں وہ ہمیشہ پھلوں سے لدے رہیں گے. ذرہ برابر ایک پھل توڑیں گے آپ، اس کی جگہ دوسرا پھر لگ جائے گا، پھر توڑیں گے پھر تیسرا لگ جائے گا. ہے جی. تو اس طرح ہرے بھرے رہیں گے اور پھلوں سے ہمیشہ لدے رہیں گے. یہ باغ توڑو اوپر لگ رہا ہے پھل، ہے جی، کیسے توڑے؟ سیڑھی لگاؤ جی. کئی آدمی گر جاتے ہیں، ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے. جامنوں اوپر لوگ اچھے چڑھتے ہیں نا، کئی ایک دفعہ دیکھا پاؤں ٹوٹ گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی. ہے جی. اوپر سے کلا بھائی نیچے آتا ہے آدمی، یا ٹانگیوں کے ساتھ توڑتے ہیں. تو جنت کے جو پھل ہوں گے وہ قریب ہوں گے، جھکے ہوئے، قطوف ہوا دانیہ، جھکے ہوئے ہوں گے پھل. جنتی کے اندر بیٹھا ہوگا عزت احترام کے ساتھ. جی. سامنے پھل والا درخت ہوگا، پھل لگا ہوگا، خواہش ہوگی کہ یہ پھل میں کھاؤں. تو پھل خواہش ہوگی، دل میں کہے گا بھی نہیں، اللہ کے حکم سے. جی. وہ پھل ہمیشہ کے جھوک کے جنتی کے پاس آ جائے گا. اس پھل میں سے آواز آئے گی، اللہ کے مہمان، اللہ کے پروڑے جنتی، اب تو خود توڑ کے مجھے منہ میں ڈالتا ہے، یا پھر منہ تو کھول، میں ابھی تیرے منہ میں چلا جاتا ہوں. یہ میزبانی ہے، یہ عزتیں، یہ کہاں نصیب ہے یہاں؟ یہ اللہ عزت عطا فرمائے گا. جنت کے اندر ہر آدمی عزت والا ہوگا اور ہر آدمی بادشاہ ہوگا. اذا رأیت ثم رأیت نعیما وملکا کبیرا. جدھر بھی دیکھے گا نعمتیں ہی نعمتیں دیکھے گا جنتی. ملکا کبیرا، بہت بڑا ملک دیکھے گا. ایک جنتی کو ارضھا کارض السماء، اتنی جنت ملے گی جتنی زمین سے لے کے آسمان تک. اتنی چوڑائی ہے جنت کی. لمبائی پتہ نہیں کہ یہ بھی اس لیے چوڑائی بیان فرمائی کہ اس سے زیادہ چوڑائی ہمارے دماغ میں آ نہیں سکتی، ورنہ جنت کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہوگی. تو جو چوڑائی اتنی ہے، لمبائی کتنی ہو. تو اس لیے بھائی
اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ بے شک ان کے لیے کیا ہے، جو ایمان لائے، خالص ایمان میں مخلص ہے، اور عمل وہ جو قرآن سے، نبی کے فرمان سے ثابت ہے اور پھر اللہ کے رضا کے لیے کیا گیا، وہ عمل صالح جنہوں نے کیے، ان کے لیے کیا ہے، باغات ہے، جلتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، ان باغوں کے نیچے سے کیا جلتی ہیں، نہریں جلتی ہیں، ایک نہر نہیں بلکہ کیا جلتی ہیں، نہریں جلتی ہیں۔ اب جنت کے اندر ایک صاف پاکیزہ پانی کی نہر ہے، اور جنت کے اندر ایک خالص شہد کی نہر بھی ہوگی، اور جنت کے اندر خالص دودھ کی شہد۔ اب شہد بھی ہمیں یہاں نہیں ملتا، پانی نہیں ملتا، گٹروں کا پانی پی رہے لوگ، پیپ لائنیں بچھی ہوئی ہیں، کئی علاقوں میں گٹر اور پانی ایک ہی ہو گئے، پی رہے لوگ بیچارے بیمار ہو رہے ہیں جی، دودھ خالص نہیں یہاں ملتا، شہد خالص نہیں ملتا ہے جی۔ تو جنت کے اندر خالص پاکیزہ پانی کی نہریں، اور خالص دودھ کی نہریں، خالص شہد کی نہریں، اور ایک چیز اور ہے اس کی نہر، وہ کون سی چیز ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہے جی، شرابن طہورا، قرآن نے کہا ہے یہ تو گندی شراب ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، دیکھو بھی نہ اس کو، گند ہے تو ام الخبائث کو کہا ہے نبی نے، جو بھی گناہ چلتا ہے اس سے ہی چلتا ہے، یہ جڑ ہے گناہوں کی شراب، تو گندی ہے وہ شرابن طہورا، قرآن نے کہا اس کو پاکیزہ شراب ہوگی، عجیب ہی سرور آئے گا، عجیب ہی لذت ہوگی۔ قرآن نے کہا یسقون من رحیق مختوم، ان کو خالص شراب پلائی جائے گی جو مہر والی ہوگی، اس کے اوپر شیشی کے مہر ہوگی، ڈھکن خطاب ہوگی، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، قرآن کہتا ہے مہر ہوگی نا اس پہ، تو کیا ہوگی، کستوری، یہ کستوری جنت کستوری ہے، خوشبو ہوگی جی۔ تو اللہ نے فرمایا وفی ذالک فلیتنافس المتنافس، اور رغبت کرنے والوں اس میں رغبت کرو، یہ حاصل کرو، کیا کر رہے ہو تم، کس چیز کے پیچھے پڑے، یہ حاصل کرو، یہ خالص شراب اس پہ مہر والی ہو اور کستوری کی مہر، اس میں رغبت رکھو، یہ حاصل کرنے کی کوشش کرو، اس کو حاصل کرو۔ وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اس کا ملاوٹ تسنیم کی ہوگی، یہ تسنیم جنت کے اندر ایک چشمہ ہے، یہ اعلیٰ درجے کی شراب ہے، اس سے نکلتی ہے اس چشمے میں، اعلیٰ درجے کی شراب، تو اس کی ملاوٹ ہوگی اس شراب کے اندر، اس اعلیٰ درجے کی شراب کی اس دوسری شراب میں کیا ہوگی، ملاوٹ ہوگی، اور وہ جو اعلیٰ درجے کا تسنیم چشمہ ہے، آئینہ یشرب بہ المقرب، اس میں سے مقرب لوگ پیئیں گے، جو اللہ کے قریب ہوں گے، قربت والے ہوں گے، وہ خالی شراب پیئیں گے، وہ تسنیم والی شراب جو ہوگی وہ پیئیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بزرگ ہوئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ پاک کے انوارات کو، تجلیات کو کئی دفعہ دیکھا، تو میں نے عرض کی اللہ بندہ تیرے کیسے کیسے قریب ہو، تو آواز آئی بھی کلامی بھی کلامی بھی کلامی، میرے کلام کی وجہ سے تم میرے قریب ہو سکتے ہو، جتنا قرآن پڑھتے جاؤ گے، جتنا قرآن پہ عمل کرتے جاؤ گے، سمجھتے جاؤ گے، اتنا ہی اللہ کا قرب نصیب ہوتا جائے گا۔ اللہ کا قرب قرآن کے بغیر مل ہی نہیں سکتا، جنت مل ہی نہیں سکتی، آخرت مل ہی نہیں سکتی، اللہ کا رسول راضی ہو ہی نہیں سکتا قرآن کے بغیر ہے جی۔ اب ہمارے سامنے جو ہم کر رہے ہیں کہ قرآن کو کس طرح ہم نے نظر انداز کر دیا ہے، کس طرح چھوڑ دیا ہے، نہ پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ کوئی عمل ہے، اس کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اس لیے بھائی قرآن کے بغیر بات نہیں بنی، قرآن کے بغیر دنیا بھی برباد ہے اور آخرت بھی برباد ہے، اور مومن کی دنیا قرآن کے ساتھ آباد ہے اور آخرت کے ساتھ آباد ہے، قرآن کی وجہ سے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بل قرآن حجت لک اولیک، قرآن کی وجہ سے ہی جنت میں جاؤ گے، قرآن کی وجہ سے جہنم میں جاؤ گے۔ قرآن دن قیامت کی شکایت بھی کرے گا اور شفاعت بھی کرے گا، جس کی شفاعت کر دی اس کا بیڑا پار ہوگا، اور جس کی شکایت کر دی قرآن نے جی وہ کہاں جائے گا، جہنم رسید ہوگا، نقصان اٹھانے والا بن جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمایا بے شک ان کے لیے کیا ہے، باغات ہیں چل کے ان کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرات رزق، جب کبھی رزق دیے جائیں گے جنتی، اس جنت سے پھلوں سے رزق، یعنی پھلوں کا رزق، اور بھی رزق ہوں گے، پھلوں کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا، پھل ایک اعلیٰ رزق ہے، پھلوں سے رزق یعنی پھل رکھے جائیں گے جنت کے سامنے کھانے کے لیے، تو کہیں گے جنتی قالوا ہاں یہ وہی رزق ہے جو رزق دیے گئے ہم پہلے سے، یعنی یہ تو وہ تو بھی متشابہ، اور رزقوں کی وجہ سے وہ انہیں مشابہت دی جائے گی، مشابہ سے لگ جائے گا، شک سا پڑ جائے گا ان پھلوں کی وجہ سے۔ اس کے دو مفہوم ہیں کہ جس طرح دنیا کے اندر پھل ہیں، آم ہے، امرود ہے، کیلا ہے، سیب ہے، اسی طرح جنت میں بھی اس قسم کے پھل ہوں گے، یعنی جسامت کے لحاظ شکل کے لحاظ سے ایسے ہی ہوں گے لیکن ان کا ذائقہ بہت اعلیٰ ہوگا جی۔ تو جب یہ پھل رکھے جائیں گے اس قسم کے،
آم ہے، لنگڑا آم ہے، اس قسم کا وہاں کوئی لنگڑا آم ہوگا یا چوسا آم ہوگا، وہ رکھے جائیں گے جنت کھانے کے لیے. تو جنتی کہیں یہ تو ہم دنیا میں کھایا کرتے تھے، وہی ہے دنیا میں کھاتے، اس قسم کے آم کھاتے تھے، چوسے انگور اس قسم کے تھے. تو ان کو کہا یہ کھا کے دیکھو حضرت صاحب وہ اور تھے یہ اور ہے، جب کھائیں گے ان کا سب کا بہت اعلیٰ ہوگا جنت کے. یہ تو کچھ بھی نہیں، صرف رنگت کے لحاظ سے، شکل کے لحاظ سے ان سے ملتے جلتے ہوں گے. اور دوسرا مفہوم ان کا یہ ہے کہ جنت میں کچھ ایسے پھل ہوں گے، وہ ہوں گے ایک ہی طرح کے، ایک ہی شکل، لیکن ان کا ذائقہ مختلف ہوگا. ذائقہ ان کا جو پھل کھا لیں گے ایک قسم کا جنتی، پھر اسی قسم کے پھل اور رکھے جائیں گے تو کہیں گے جنتی یہ تو پہلے ہی کھا لیے. فرمایا کہ نہیں، کھاؤ تو صحیح، وہ سامت ایک ہے، شکل و صورت ایک ہے، لیکن کا ذائقہ اور ہے، وہ اور ہے ذائقہ. جو کھائیں گے باقی پہلوں کا ذائقہ اور ہوگا. اس طرح ان کی مشابہت پڑ لگ جائے گی، کچھ شبہ سا پڑ جائے گا ان میں. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور واسطے میں جنتیوں کو جنت میں کیا ہے؟ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. باقی بیویاں ہوں گی اور کیا ہوں گی؟ پاکیزہ. ازواج زوج کی جمع ہے، یا بھی جمع ہے، یعنی اللہ پاک ایک ایک جنتی کو سینکڑوں ہزاروں بیوی عطا فرمائے گا. یہاں کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اے واہ بی ہے جی، انہوں رشتہ نہیں دینا سی، نہیں بھی رشتے ملتے. وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ، اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے ہم ایمان والوں کے، توحید والوں کے حور عین کے ساتھ نکاح کریں گے، ہم کریں گے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تو مولوی نے کہا اپنا تھا 500 روپیہ لے دیتا، 1000 روپیہ لے دیتا. اللہ پاک کو پیسوں کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ پاک نکاح پڑھائے گا. اللہ پاک نے پیسے، اللہ پاک تھوڑے پیسے ہیں جی، تو اللہ پاک ویسے ہی نکاح پڑھا دے گا. زوجنا، ہم نکاح کریں گے ان ایمان والوں کو، کس سے؟ پورے عید کے ساتھ ہم نکاح کریں گے. تو اللہ پاک سینکڑوں ہزاروں بیوی وہاں جنت میں عطا فرمائے گی. یہ دنیا کی جو عورتیں ہوں گی اگر جنت میں جائیں گی، یہ ان کی سردار ہوں گی. عبادت کی وجہ سے اللہ پاک ان کو ان عورتوں کا سردار بنا دے گا، حوروں کا ملکہ بنا دے گا، بادشاہ بنا دے گا عبادت کی وجہ سے. تو ازواج مطہرہ، پاکیزہ. یہ جو دنیا کی عورتیں یہ پاکیزہ نہیں، یہ دو لحاظ سے ہے جی، یہ پاکیزہ نہیں. ایک جسمانی لحاظ سے پاکیزہ نہیں، ایک روحانی لحاظ سے بھی اور پاکیزہ نہیں ہے. جسمانی لحاظ سے کیا ہے کہ پیشاب، کھانا، خون، حیض، نفاس، جی کانوں میں میل، ناک میں، منہ میں اسمیل، کپڑے گندے. اور کئی بیوی تو اچھی صفائی رکھتی ہے گھروں میں، کئی ایسی ہوتی ہیں گندی جی، کپڑے بھی ان کے، برتن اسمیل آتی ہے، صاف ہی لگتی، اور بسترے ان میں اسمیل آتی ہے، اور برتنوں میں سے جی، اور جو ہوتے ہیں بستر وغیرہ پورے گھر میں اسمیل. میں کئی دفعہ دیکھا ہے، کھانے میں اسمیل آتی ہے، صاف ہی نہیں کرنا. الطہور نصف الایمان، قرآن نبی نے کہا کہ پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے. وثیابک فطہر، محبوب کپڑوں کو صاف رکھ، والرجز فہجر، گندگی سے دور رہے. لیکن ہمارے لوگ گندے بن گئے جی، پینٹیں نیچے 4 انچ پینٹ پاؤں سے نیچے پینٹیں، شلواریں، اور سڑکوں میں گلیوں میں گھوم رہی ہیں جی. وہی اپنے بستروں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جی، گندے کپڑے نیچے بیٹھ گئے جی، پینٹ گندی ہوگی وہیں بیٹھ گئے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئے پینٹ کے ساتھ، وہی جا کے بسترے بیٹھ کے کیا ہوگا؟ گندگی پھیلے گی. قرآن کیا ہے؟ بس یہ سب جو ہو رہے ہیں نقصان ہے، یہ سب قرآن کی دوری کی وجہ سے ہے. قرآن پڑھو، قرآن ہر سے بتا رہا ہے وہ کپڑوں کو صاف رکھو. اور 3 کپڑے نبی کے قرآن سے ثابت ہے. جمع کا لفظ آ گیا وسیابہ کا، 100 ایک کپڑا، سیابہ کا 3 کپڑے. 3 کپڑے قرآن سے ثابت ہیں، رومال یا ٹوپی یا پگڑی. علیکم بالامان، حدیث میں آتا ہے کہ پگڑی ہی باندھو جی. ٹوپی اللہ کے نبی رکھتے تھے، پگڑی باندھتے تھے. تو 3 کپڑے قرآن سے ثابت ہے. والرجز فہجر، گندگی سے دور رہو. تو اللہ پاک یہاں فرما رہے ہیں کہ وہ کیا ہوگی؟ بیویاں پاکیزہ ہوں گی، یعنی ان کو کوئی کسی قسم کا کھانا، کوئی گندگی، کوئی اسمیل وغیرہ، کوئی کسی قسم کا یہ نہیں آئے گا. اور دور روحانی گندگی نہ تو یہ ہوتی ہے کہ حسد، بغض، اناد، کینہ ان میں ہوتا ہے جی. اور اس کے علاوہ غصہ ہوتا ہے جی، بد مزاج ہوتی ہیں، بد اخلاق بھی کئی ہوتی ہیں جی. خامد کئی ایسی ہیں ان کا کم ہی ہے کہ خامد ہی بےزتی کرنی ہے انہوں نے، کئی ایسی ہوتی ہیں دیکھی ہیں. کئی یا خامد قریب آیا چہرہ کرو جی، باروں کم کر آگے آندھی پہ جانی او بےزتی کرنی ہم یہ ٹکا کے. ساری نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی جی. تو جی چلو سنتی رہے میں نہیں پر یہ بھی کبھی اچھی بھی ہوتی ہیں، اچھی بھی ہوتی ہیں. کوئی عورت ایسی ہوتی ہے جی. کئی بہو ہوتے جب ان کا لوگ بڑا احترام کرتے، بہو صاحب شاہ صاحب جو گھر میں جاتے ہیں چاہ پکاؤ بس جی، کچھ بھی نہیں ہے پی کے گئے انہیں پھر چاہ پکا دیا میں. اللہ پاک کی رہت نصیب. سارے نہیں، کئی اچھی بلیک، ہاں بڑی سمجھدار عورتیں ہوتی ہیں.
ذرہ برابر بھی خامد کو جو پریشانی ہوتی، جتنا مرضی خامد باتیں پریشان آئے، ہاں جی ایسی مسکرا کے سب پریشانی دور کر دیتی ہیں، ایسی باتیں کرتی ہیں، ایسی بھی ہیں، ایسی ہی ہونا چاہیے. ہاں لیسکروا الیہا، اللہ پاک نے عورت کو آدمی کے سکون کے لیے بنایا ہے، یہ قرآن ایسے ہی ہونا چاہیے. جو آدمی عورت سے دکھی ہے، پریشان ہوتا ہے گھر میں، تو کیا ایسی عورت کا فائدہ ہے؟ سکون مہیا کرنا چاہیے عورت کو. امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ کیا ہے؟ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ، اور واسطے ان کے وہ جنرل کیا ہوں گی؟ بیوی پاکیزہ، نہ کوئی شاپ خانہ، نہ نفاس، نہ خون، نہ گندگی، نہ کپڑوں میں، نہ سمیل، نہ بدبو، پاکیزہ ہوں گی. اور روحانی لحاظ سے بھی کوئی بغض، حسد، ناد، کینہ، اس قسم کا کوئی کچھ نہیں ہوگا. ہاں جی روحانی لحاظ سے بھی پاکیزہ اور جسمانی لحاظ سے پاکیزہ، پاک صاف ہوگی. اور یہ عورت بیچاری بیمار ہو جاتی ہے، چلو جی اسپتال چلائے چلو جی، ہاں جی وہ عورت بیمار بھی نہیں ہوگی. جنت کی عورت غریب بھی نہیں ہوگی. یہ غریب ہو جاتی ہے بیچاری، یعنی ٹاکی میں دیکھے گئی عورتیں ٹاکی لگائے کپڑے پہنتی ہیں، کئی مزدوری کرتی ہیں عورتیں، بات جاتی ہیں بیچاری، بچے بھی پالتی ہیں، خامد کا بھی مزدوری کرتی ہیں، ایسی بھی عورتیں ہیں جی. لیکن وہ عورت غریب نہیں ہوگی. جنت کی عورت امیر رہے گی، ناز و نعمتوں میں رہے گی. اور کیا ہوگی؟ بیمار نہیں ہوگی، پریشان نہیں ہوگی. یہ تو پریشان ہو جاتی ہے. یعنی بوڑھی نہیں ہوگی، یہ بوڑھی ہو جاتی ہیں. وہ بوڑھی نہیں ہوگی، موت نہیں آئے گی، یہ مر جاتی ہیں. ساؤ خام جا کر لے رہ جاتا. کئی پاپے سارے جو ہونے ایسے بیٹھے ہم کل ہی رہ جاتا، چلی جاتی ہیں. حکم ہے وہ ہمیشہ خامد کے ساتھ رہیں گی، ہمیشہ. اور یہ نہیں ہے ایک کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ خامد کی تابع دار رہیں گی وہ عورتیں. اللہ پاک کی وہ انعام ہوگا. واسطے جنتیوں کو جنت میں کیا ہے؟ بیویاں ہوگی پاکیزہ مطہرہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ کیا رہیں گے اس میں؟ ہمیشہ جنتی. ہمیشہ کے لفظ آیا ہے. یا تو آپ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، دنیا میں ہم ہمیشہ نہیں رہ سکتے. کتنے بحال بنا لو، کوٹھی بنا لو، چپسیں لگا لو، جو مرضی اخیر ہے جی اولاد ہی چھڑا دیتی ہے. پھر نکرے کھڈے لے لا دے بابا جی اتنے رہو میں جی تھی اتنے کنگیا کرو ہے جی. تو اولاد ہی طرف گئی، ورنہ موت چھڑا دیتی ہے. موت آ گیا، محل گیا، کوٹھی گئی، کروڑ روپے کا محل گیا. لیکن نہ جنت میں موت آئے، نہ بوڑھا ہو جنت میں، نہ پریشان ہو جنت میں، نہ پریشانی ہوگی، نہ غریب ہوگا، ناز و نعمتیں چھینی نہیں جائیں گی. لا یبغون عنہا حوالا، جنت سے کسی جنتی کا نکلنے کو دل ہی نہیں کرے گا. کیسے کرے تھے؟ 2.5 مرلے مکان جو بندہ نہیں نکلتا، وہ ایڈے اللہ پاک محل عطا پر سونے جو اتھوں بندہ کیویں نکلے گا؟ ہے جی لا یبغون عنہا حوالا، وہاں سے کوئی جنتی یہ نہیں چاہے گا کہ میں چھوڑ کے نکل جاؤں یہاں سے. نہ اللہ پاک کر دے گا، نہ موت آوے، نہ نعمتیں، نہ بیماری، نہ موت، نہ پریشانی. تو کیسی زندگی ہے وہ؟ کیسی زندگی؟ زندگی وہی ہے. ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے تو اصحاب رسول نے کہا نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کہ آپ اس بات کی بیعت کی ہے کہ علی الجہاد ما بقینا ابدا، جب تک رہیں گے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہیں گے. اللہ کے نبی نے سن کر فرمایا لا عیش الا العیش الاخرہ، اور لوگوں زندگی دنیا کی کوئی زندگی نہیں، زندگی ہے تو آخرت کی زندگی ہے. اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ، اللہ میرے انصار صحابیوں کو بھی معاف کر دے اور مہاجر صحابیوں کو معاف کر دے. اصل زندگی کیا ہے؟ والآخرۃ خیر و ابقا، آخرت بہتر ہے اس سے اور باقی رہنے والی. نہ یہ بہتر ہے اور باقی بھی نہیں رہے گی زندگی. جتنے مرضی پیسے ڈالر گھوم پھر لو جی، ملکوں میں دورے کر، اخیر مرنا ہے. کیا ہے؟ آخر ایک دن مرنا، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے. کر لے جو کرنا. بڑے منصوبے ہوتے ہیں، پروگرام ہوتے ہیں، شادی بچے کی ہے جی، یہ وہ موت کی ہو جاتی ہے، باپ مر گیا، ماں مر گئی، بیوی مر گئی، دلہا صاحب السلام علیکم، موت یہ آ جاتی ہے، یہ سب کا پورا کر دیتی ہے. تو بھائی آخر مرنا ہے. تو جو جنت میں چلا گیا نا وہ نہیں مرے گا. وہ پہلی موت یہ کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک جانور کی شکل میں لایا جائے گا. جنتیوں کہا جائے گا یہ وہ موت ہے جو تمہیں آتی تھی، جہنمیوں یہ موت ہے، اس کو ذبح کر دیا جائے گا، چھری پھیر دی جائے گی، موت آ جائے گی. اب جنتیوں تمہیں موت نہیں آئے گی، جہنمیوں تمہیں موت نہیں آئے گی ہے جی. تو پھر جہنمیوں خوشی کی، جنتیوں میں خوشی کی انتہا نہیں ہوگی اور جہنمیوں غمی کی
انتہا نہیں کہ موت نہیں ہے. اب پہلے دنیا میں پھنستے تھے، موت آ گئی جی، اب تو یہاں موت ہے ہی نہیں ہے، تو جنتی خوش ہوں گے. تو جنت میں چلا گیا نا، ایک دم پیر پھنس گیا صحیح جنت میں، چاہے ہلکی جنت مل گئی، میں کہتا ہوں وہ کروڑوں درجے کامیاب ہے، کروڑوں درجے کا وہ بھی کامیاب ہے. ورنہ اللہ بڑی بڑی اونچی جنتیں عطا فرمائے گا. اللہ کے نبی فرمانے اذا سألتم اللہ فاسألوه الفردوس، جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگا کرو. فإنه أوسط الجنہ، جنت الفردوس سب جنتوں سے بہترین جنت ہے. وأعلى الجنہ، سب جنتوں سے بلند و بالا جنت. وفوق عرش، اس کے اوپر خدا کا عرش ہے. تفجر منه أنهار الجنہ، وہیں سے جنت کی نہریں جو ہے آ رہی، وہیں سے آ رہی ہیں، ساری جنت میں پھیل رہی ہے. تو جنت الفردوس مانگا کرو. چلو نام ہی ملیے، چھے درجے سے اللہ دے دے گا کوئی، ٹھیک ہے نا. ایک بندے تسی 14 سے 10,000 مانگو، وہ سخی ہو چلو 10,000 ہی دو تو دے گا، 1000 سے دے خالی نہیں مڑے گا، تو وہ تو سخی ہے. اس سے بڑا کون سخی ہے؟ اللہ سب سے بڑا سخی ہے. جنت الفردوس مانگو گے، ہو سکتا ہے اللہ چھوٹے درجے وہ بھی کامیاب ہے. جہنم کو تو بچ گیا، جنت سے تو بچ گیا، چھوٹے درجے کی جنت سے. اور جہاں بھی وہ ہوگا نا، چاہے چھوٹے درجے کی جنت ہے یا بڑے درجے، سب خوشحال ہوں گے، اپنی اپنی جگہ سب خوش ہوں گے. کوئی یہ نہیں ہوگا مجھے اونچے درجے کی جنت نہیں ملی، اوپر نہیں گیا، نہیں، ہر سارے کے سارے اپنی اپنی جگہ خوش ہو کر ہوں گے، کوئی بھی پریشانی ہوگا. اللہ پاک فرمائے وہ فیہا خالدون، وہ اس میں کیا ہوں گے؟ ہمیشہ رہیں گے. ہے جی. سب سے بڑا جو انعام اللہ پاک جنتیوں کو نصیب فرمائیں گے وہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے. اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اصحاب رسول نے کی ہے کہ اللہ کے محبوب وہ ایک اللہ کے لیے ہوں گی، اتنے دیکھنے والے تو بڑی بھیڑ رش کیسے دیکھیں گے. اللہ کے نبی فرمایا کہ تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو گے، بڑے آسانی سے دیکھ سکتے، اسی طرح اللہ کا دیدار کرو گے. 14ویں رات کی چاند کو آسانی سب دیکھ رہے ہو، تو اسی طرح اللہ کا وہی دیکھو گے، اللہ کا دیدار کرو گے. اور اہل نظر نے لکھا اور کہا ہے، بڑی اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر محبوب راضی نہ ہو، خوش نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کا دیدار ہو، میرے دیدار کا کوئی فائدہ نہیں. محبوب ہے، موجود ہے، دیدار ہے، لیکن راضی نہیں محبوب، ایسے دیدار کا کوئی فائدہ نہیں. اگر محبوب راضی ہے، دیدار نہیں بھی ہے، اس کی بات بن جاتی ہے. لیکن اللہ پاک دن قیامت کے جنتیوں کو اپنی رضا بھی نصیب فرمائے گا اور اپنا دیدار بھی نصیب فرمائے گا. دونوں نعمتیں اللہ پاک خدا، اللہ ہم سب کی نصیب فرمائے قرآن کی برکت سے. انشاءاللہ میرا یقین ہے، پکا یقین ہے، اگر آپ اسی طرح جمے رہے، ڈٹے رہے، قرآن کے ساتھ وابستہ رہے، خلوص کے ساتھ، انشاءاللہ اللہ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اور جس طرح آج ہم اکٹھے ہو رہے ہیں اللہ گھر میں قرآن کے لیے، اسی طرح اللہ ہم سب کو جنت میں انشاءاللہ اکٹھا فرمائے گا. لیکن تھوڑے اخلاص پیدا کرو اور پابندی پیدا کرو، انشاءاللہ یہ زندگی آڑی جاری ہے. انشاءاللہ کوئی کہیں مرے، کوئی کہیں مرے، جنت میں اللہ سب کو اکٹھے کر دے گا انشاءاللہ. کسی کو کہیں موت آئے، کسی کو، اللہ سب کو جنت میں اکٹھا کر دے گا. اس لیے بھائی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک جنتیوں کہیں گے چلو مزید کے جنگلوں کی طرف نکلو، مزید کے جنگل ہوں گے جنت کے اندر، تو سب جنتی وہاں نکل کے چلے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے جنگلات کے اندر، تو وہاں ممبر رکھے جائیں گے، ممبر اور کرسیاں. ممبروں پہ اللہ اپنے نبیوں کو بٹھائیں گے، رسولوں کو، اور کرسیوں پہ ایمان والے بیٹھیں گے، اپنے نبیوں کے ساتھ بیٹھیں گے. تو وہاں ارد گرد خوشبو کے ڈھیر لگے ہوئے، پہاڑوں کی طرح خوشبو ہوگی. اللہ ہوا کو حکم دے گا ان کو اڑا کے اس کو خوشبو کو ان جنتیوں کو لگا دے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی عورت اپنے خامد کو ایسی خوشبو نہیں لگا سکتی جو وہ ہوا جنتیوں کو خوشبو لگائے گی. ایسے انداز سے وہ خوشبو لگانا جانتی ہے ہوا. اللہ کے نبی نے فرمایا سب جنتی معطر ہو جائے خوشی کے اندر. پھر اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرے بندو جنتیوں، تم نے بغیر دیکھے مجھے مانا، ایمان لائے، مجھے دیکھا نہیں تھا، مجھ کو راضی کرنے کے لیے نمازیں پڑھی، حج کیے، عمرے کیے، قربانیاں کی، قرآن پڑھا، میرے راستے میں خرچ کیا، نیکی کی، مجھ کو راضی کرنے کے لیے. مجھ کو دیکھا نہیں تھا تم نے، آؤ آج مجھے دیکھ لو، میرا دیدار کر لو، آؤ آج میں تمہارا رب ہوں. اللہ سب پردے دور کر دے گا. جو اللہ کی ذات بابرکات مقدس ہے، اللہ پاک کی ہستی سامنے آ جائے گی جنتیوں کے. ایمان والے سب دیکھیں گے. اور پھر یہ ایک دفعہ نعمت نصیب ہوگی. کسی کو صبح و شام اللہ کا دیدار ہوگا، کسی کو صبح کو، کسی کو 8 دن کے بعد. اعمال کے لحاظ سے جیسے ترتیب ہوگی اس لحاظ سے اللہ سب کو دیدار نصیب فرمائے گا. اور اللہ ہم کو بھی انشاءاللہ دن قیامت کے اپنا دیدار نصیب فرمائے. اور جو کیف، جو سرور اللہ کے دیدار میں آئے گا، کسی جنت کی نعمت میں ایسا کیف، ایسا سرور نہیں ہوگا. سب جنت کی نعمتیں کم ہوگی، اللہ کے دیدار والی نعمت جو ہے وہ عجیب سب سے اوپر والی نعمت ہوگی، تو وہ ملے گی قرآن کے ساتھ. نہیں، اگر قرآن کے ساتھ بغیر کہو نا کہ کامیابی مل جائے،
ناکامی ناکامی ہے، موت کے وقت بھی ناکامی ہے، قبر میں بھی ناکامی ہے، ہر منزل پہ ناکامی ہے۔ ہاں جی، جب قرآن کے ہم ساتھ دیں گے تو قرآن آپ کے ساتھ ہوگا، قرآن ہاتھ پڑھ کے وہ منزلیں پار کرائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے اس سے جڑے رہو، محنت کرو، یہ کلاس بڑھے چلے، کوئی چینجنگ آئے، عقیدے صحیح ہوں، کوئی عمل اچھے کرے، لوگ تبدیلی آئے، پھر ہی بات بنے گی۔ بھائی محنت کرو، محنت کرو، اپنے آپ کو پکا کرنا ہے، پابند کرنا ہے، مضبوط کرو جی، پھر دوسروں کو بھی دعوت دو۔ آپ بھی پکے نہیں ہو گئے، ایک آیا، دو، 4 ناگے ہو گئے، 5 ناگے ہو گئے، اب اپنا یہ ادھر کتنے ناگے کر کے آیا؟ ہاں جی 15 ناگے کر کے آیا، اپنی کہاں گیا کہاں نہیں، ادھر نقصان کر۔ بھائی ایسے نہ کرو، یہ قرآن ہے، یہ ٹائم مس نہ کرو، یہ سب سے اعلیٰ ٹائم ہے یہ، ہاں اس کو مس نہ کرو۔ یہ آدھا گھنٹہ قرآن کو دے دو، بس قرآن کے نام لا دیا ہم نے، بس قرآن کا ٹائم ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں، کسی نبی بچوں سے نہ کاروبار کسی سے نہیں، بس یہ قرآن کا ٹائم ہے، بس قرآن نے دے دیا ہم کو، ہاں اسی سے اللہ راضی ہو جائے گا، اسی ٹائم کی برکت، باقی سارے ٹائم میں اللہ پاک خیر و برکت پیدا فرما دے گا انشاءاللہ۔ وبشر الذین آمنوا، اور بشارت دے آپ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے انہوں نے، اللہ لہم بے شک واسطے ان کی جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہے من تحتها الانہار، کے نیچے سے نہریں، کلما رزقوا منها، جب کبھی رزق دیے جائیں گے وہ جنت من سبع، پھلوں سے رزق، قالوا کہیں گے وہ ھذا الذی، وہی رزق دیے گئے ہم من قبل، اس سے پہلے، وہ تو بھی متشابہ دیے جائیں گے، اور رزق کے ساتھ مشابہت، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، واسطے ان کے اس جنت میں کیا ہوں گی؟ بیوی ہوں گی پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، جنت میں کیا رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ۔ اچھی لے بند کر دیا۔ اپنے اپنے بڑھا دیں، اپنے اپنے بڑھا
بھائی دین میں ان کو نماز پھر پڑھنی تھی نماز پھر پڑھنی تھی ماں ഇതില്ല کر دیں گے.